اور پھر اس کے بعد یہاں کچھ ایسے بھی سوالات ہیں کہ جس میں پہلے جو ہے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ میں بسا اوقات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو اپنا لیتی ہوں اور بعض اوقات امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی بھی امام ہم اگر یہ تصور پہلے سے لے بیٹھیں کہ وہ معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوگی، تو یہ خود بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی امت کا کوئی فرد معصوم نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جسے معصوم بنایا بس وہی معصوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علاوہ یقیناً یہ سب ائمہ ہماری اپنی سر آنکھوں پر کہ انہوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی اور لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کی اور بڑی محنتیں کی، سب کچھ کیا، مگر اس کے باوجود ہم کسی امام، بلکہ ہم تو صحابہ تک بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی معصوم نہیں ہے، جبکہ ان کو جو ہے اسی دنیا میں کہ چلتے پھرتے جنت کی بشارتیں تک دے دی گئی، مگر اس کے باوجود ہم کسی کے حق میں معصوم ہونے کا عقیدہ بالکل نہیں رکھ سکتے۔ تو اسی لیے جتنے بھی ائمہ، یہ صرف ہمارے اپنے پاس عام طور پر 4 ائمہ کا ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم جمیعا، تو یہ 4 امام تو ہم کو یاد ہوتے ہیں، مگر امت میں یہی 4 امام نہیں بلکہ انہی کے برابر اور بھی بڑے بڑے ائمہ الحمدللہ گزر چکے ہیں، مگر ان لوگوں کا مذہب اور ان لوگوں کا اپنی رائے یہ جو نا مشہور ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ 4 ائمہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ 4 امام ہیں، مگر کوئی بھی امام اپنی جگہ پر معصوم نہیں۔ بہت سارے ائمہ نے مختلف مسائل میں اجتہاد کر کے انہوں نے فتوے وغیرہ دیے ہیں، تو اسی لیے ہر امام نے یہ بات بتا دی ہے کہ میری رائے اور میرا فتویٰ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو لے لو، اور اگر نہیں ہے تو پھر قرآن و حدیث کی بات کو لو، میرے فتوے کو اور میری رائے کو چھوڑ دو۔ مگر اس کے باوجود ہم کسی کے تعلق سے ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک امام تو انہی کی ساری باتیں دین کی انہی کے مذہب پر، انہی کے مسلک پر لیتے رہنا ہے، نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں 4 امام برحق ہیں تو مطلب یہی ہے کہ ان کے پاس بھی حق ہے، ان کے پاس بھی حق ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بالکل صحیح ہے تو اسی کو ہم لیں گے، اور کسی مسئلے میں امام مالک کی، کسی مسئلے میں امام شافعی کی، کسی مسئلے میں امام احمد کی، اور کسی اور مسئلے میں ان 4 سے ہٹ کر کسی اور امام کی رائے اور ان کی بات اگر جناب بالکل صحیح ہے تو اسی کو ہمیں لینا چاہیے۔ صحیح کا مطلب یعنی کہ قرآن اور حدیث کے بالکل جناب مطابق ہونا۔ تو اس لیے جی یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ ہاں کبھی امام ابو حنیفہ کے قول کو اور کبھی امام شافعی کے قول کو اپنا لینے کی بات بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں امام ابو حنیفہ کی رائے اس مسئلے میں بالکل صحیح ہے دلیلوں کی بنیاد پر، تو اسی کو لینا ہے، اور کسی اور مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہی جو نا افضل ہے اور یہی جو نا کیا زیادہ کہ قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے، تو اسی رائے کو لینا چاہیے۔ تو اسے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ بالکل جو نا کسی ایک امام ہی کے متبع ہو کر انہی کے جی بالکل جو نا فالوور بن کے زندگی گزارنا، یہ نہ قرآن ہم سے کہتا ہے نہ حدیثیں ہم سے کہتی ہیں۔ یہ بہرحال اپنی جگہ پر ائمہ بڑے اللہ تعالیٰ کی یہ سب نعمتیں ہیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ائمہ امت میں پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگیاں امت کے لیے وقف کر دی اور امت کو صحیح راستہ دکھانے کی ان سب نے کوشش کی، مگر اس کے باوجود ہم کسی امام کے تعلق سے ہرگز یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ ان کی ہر بات بالکل صحیح ہے، کوئی بات ان کی غلط نہیں، ایسا ہم ہرگز عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ بہت بالکل چوک ہوئی۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم جمیعا، ان دونوں شاگردوں نے اپنے استاد کے کتنے مسئلوں میں اختلاف کیا ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پہلے حالانکہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا،
مگر اس کے باوجود امام صاحب کی رائے کے مقابلے میں امام شافعی کی رائے ان کو زیادہ مناسب لگی تو اس کو انہوں نے اپنایا، قرآن اور حدیث کے مطابق وہ بات ہے۔ تو یہ سب چیزیں اہل علم جاننے والے جانتے ہیں مگر عوام کے سامنے بتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ کسی امام کے مسلک کو بالکل متعین طور پر اسی کو ماننا ہے، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ جی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس کے پاس کیا حق ہے اور بالکل ان کی بات صحیح ہے یا دوسرے کی بات صحیح ہے، اور جب صحیح واضح ہو جائے تو پھر اسی کو ماننا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک میں کیوں نہ ہو۔